کہ میرے پیش نظر اسلامی انقلاب کی بات فرسٹ پریورٹی پہ ہے، اور ابھی چونکہ تعارف میں فیضان بھائی نے بھی یہ بتایا کہ یہ جو ہے نا ووٹنگ وغیرہ کے حوالے سے جو بات انہوں نے کی ہے، تو اس میں صرف اتنی بات میں اضافہ کروں کہ جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ انقلاب ہمیشہ ایک اقلیت لاتی ہے، تو اس کے پیچھے ایک پورا فلسفہ ہے۔ یہ کون سی اقلیت لاتی ہے؟ یہ فالوورز کی اقلیت نہیں ہوتی ہے، یہ جو ہوتے ہیں نا مقلد ذہن کے، یہ وہ لوگ نہیں ہوتے، یہ انٹلیکچوئل جو ہے نا مائنورٹی ہوتی ہے، اور ان کے اندر ایک کرج ہوتی ہے کہ یہ معاشرے کے رخ کے برعکس چلنے کی ان کے اندر کرج ہوتی ہے اور ہمت ہوتی ہے۔ تو ٹرینڈ کو فالو کرنے والے نہیں ہوتے، اصول کو فالو کرنے والے ہوتے ہیں، اور ایسے لوگ معاشرے میں تھوڑے ہوتے ہیں، ہمیشہ تھوڑے ہوتے ہیں۔ جیسے دماغ جسم کو کنٹرول کرتا ہے لیکن اس کا وزن باقی اعضاء کے مقابلے میں بہت کم ہوتا ہے، اسی طرح معاشرے میں یہ انٹلیکچوئل جو ہیں، اور پھر خاص طور پر وہ انٹلیکچوئل وہ بھی ہوتے ہیں جو دماغ کرائے پہ چڑھا کر عیاشی کرتے ہیں، اور انٹلیکچوئل وہ بھی ہوتے ہیں کہ جو فقر کی زندگی بسر کرتے ہیں کسی بالاتر نسب و لین کی خاطر، یا ان کے انٹلیکٹ نے ان کے سامنے جو اصول رکھے ہوتے ہیں ان کے لیے وہ زندگی وقف کر دیتے ہیں۔ تو بعض لوگ اب دیکھیں نا، مطلب ہمارے ساتھ راجہ صاحب بیٹھے ہیں، تو یہ بھی مغرب میں رہ کے ایک کوالٹی لائف انجوائے کر سکتے تھے، لیکن یہ کہ اپنے جو بھی مقاصد تھے، نظریات تھے، زندگی کا کوئی نصب العین تھا، اس کے لیے آ کے تو پاکستان کو تو دنیا میں پتہ نہیں عالم انسانیت میں شامل بھی کیا جاتا ہے یا نہیں کیا جاتا ہے، لیکن یہ کہ بہرحال جب آپ کا کوئی آدرش ہو تو اس کے لیے پھر آپ اس طرح کی چیزیں گوارا کرتے ہیں۔ اب اگلی بات آپ کے سامنے میں یہ رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو تھوڑے لوگ ہوتے ہیں معاشرے کو تبدیل ہمیشہ یہی کرتے ہیں۔ اب اگر ہم نے اسے اسلام کی طرف تبدیل کرنا ہے تو بھی یہی سٹف ہے جس کو چینج کرنا پڑے گا، اور اسے اگر کفر کی طرف تبدیل کرنا ہے تو کفر نے بھی اسی کے اوپر محنت کرنی ہے۔ تو جو ہمارے ہاں ایتھیزم کی ہوائیں چل رہی ہیں یا الحاد کے لیے جو ہے نا کوششیں ہو رہی ہیں، تو یعنی اس کے مختلف لیولز ہو سکتے ہیں، لیکن مین ٹارگیٹڈ آڈینس جو ہے نا وہ یہ طبقہ ہوگا۔ تو اگر میں انقلاب کے لیے مخلص ہوں تو اصل میں میرے جو ہے نا وہ جسے کہتے ہیں خزانے پہ ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، یا جو میرا جو وہ تھا نا خام مال، اس کو لوٹا جا رہا ہے۔ تو اس حد تک یہ میرا ایک دلچسپی کا موضوع ضرور ہے، اور اس میں خاص طور پہ آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو لوگ اس کا شکار ہوتے ہیں یہ ہماری کریم ہے، یہ ہمارے لیے جتنے یہ شیطان کی طرف کارآمد ہیں اتنے ہی یہ اسلام کی طرف بھی کارآمد ہو سکتے ہیں، اور معاشرے کا کوئی بھی جو ریفارمر ہے نا حقیقی معنوں میں وہ ان سے صرف نظر نہیں کر سکتے۔ آپ کریم کو چھوڑ کے تلچھٹ کی طرف نہیں جا سکتے اگر آپ نے انقلاب لانا ہے۔ ہاں، اگر آپ نے اکثریت جمع کرنی ہے تو پھر گھی کے ڈبے بانٹ کے، ویلفیئر کے کام کر کے، کچھ خدمت خلق کے کام کر کے تو لوگوں کی ایک بڑی اکثریت کو اپنی طرف مائل کر سکتے ہیں، لیکن اس سے معاشرے کا ٹرینڈ نہیں بدلے گا، سوچ نہیں بدلے گی، انقلاب نہیں آئے گا۔ اس کے لیے آپ کو اسی ذہین اقلیت کو ایڈریس کرنا ہوتا ہے۔ ہماری بدنصیبی ہے کہ ہم ان تک اپنا پیغام صحیح طور پر کمیونیکیٹ نہیں کر پا رہے، اور ویسٹ بہت محنت کر کے اپنا پیغام ان تک پہنچا رہا ہے۔